علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے ہندی مکتب، جس میں ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، وہ قوم کو کیسے تیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ وہ کہتے ہیں یہاں علم خودی کا نام لینا ہی بیکار ہے، کیونکہ جو یہاں مکتب کے حالات ہیں اس کے لیے یہ گفتگو تو مناسب ہی نہیں ہے، یعنی ان کو وہ راس ہی نہیں آ سکتی۔ یہ تنزیہ انداز ہے۔ اور آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ یعنی ممولہ چھوٹے پرندے کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہمارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان چھوٹی سوچ والے لوگوں کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ باز کیا کرتا ہے، شاہین کے کیا روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، کھاتا کیسے ہے، شکار کیسے کرتا ہے، اس کی نظر کیا ہوتی ہے۔ بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت۔ جو آزاد ہوتا ہے نا ذہنی طور پر، شعوری طور پر، وہ تو ہر وقت ابدیت کا پیام دے رہا ہے، یعنی ایسے کام کرے گا، ایسے اصول بنائے گا، ایسے قانون بنائے گا، ایسی ایجادات کرے گا جس سے انسانیت ہمیشہ کے لیے رہ سکے اور مستفید ہو۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، اور محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ اور جو محکوم ہوتا ہے نا، جو غلام ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایک نئی موت مر رہا ہوتا ہے۔ اور آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا۔ یہ جو ذہنی غلام ہے نا، یہ ہمیشہ پیروں کی کرامات کے اوپر ٹکے رہتے ہیں کہ بس جی پیر صاحب کرامت کر دیں گے، یا کوئی بخشوا دے گا، یا کوئی میرا مسئلہ حل کر دے گا، خود کچھ نہیں کرتے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ جس کی سوچ اور شعور آزاد ہوگی وہ تو چلتی پھرتی کرامت ہے، اسے کسی کرامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طنز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔